بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ اپنی تمام تر رحمتوں کے ساتھ ہم پر سایہ فگن ہے، اور اس ماہ مقدس کا سب سے خوبصورت اور روحانی پڑاؤ اعتکاف ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کے پہلے عشرے کا اعتکاف فرمایا، پھر دوسرے عشرے کا، پھر تیسرے عشرے میں اپنا سر باہر نکال کر ارشاد فرمایا کہ میں نے پہلے عشرے کا اعتکاف شب قدر کی تلاش اور اہتمام کی وجہ سے کیا تھا، پھر مجھے کسی بتلانے والے فرشتے نے بتلایا کہ وہ رات آخر عشرے میں ہے، لہذا جو لوگ میرے ساتھ اعتکاف کر رہے ہیں وہ آخر عشرے کا بھی اعتکاف کریں۔ مجھے یہ رات دکھلا دی گئی تھی، پھر بھلا دی گئی، اور اس کی علامت یہ ہے کہ میں نے اپنے آپ کو اس رات کے بعد کی صبح کیچڑ میں سجدہ کرتے دیکھا، لہذا اب اس کو آخر عشرے کی تاک راتوں میں تلاش کرو۔ راوی کہتے ہیں کہ اس رات میں بارش ہوئی اور مسجد چھپر کی تھی، وہ ٹپکی، اور میں نے اپنی آنکھوں سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی مبارک پر کیچڑ کا اثر 21 کی صبح کو دیکھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت شریفہ اعتکاف کی ہمیشہ رہی۔ اس مہینے میں تمام مہینے کا اعتکاف فرمایا، اور جس سال وصال ہوا اس سال 20 روز کا اعتکاف فرمایا تھا، لیکن اکثر عادت شریفہ چونکہ آخر عشرے ہی کے اعتکاف کی رہی ہے، اس لیے علماء اکرام کے نزدیک یہ سنت موقدہ وہی ہے۔ اس حدیث سے یہ بھی معلوم ہو گیا ہے کہ اعتکاف کی بڑی غرض شب قدر کی تلاش ہے، اور حقیقت میں اعتکاف اس کے لیے بہت ہی مناسب ہے کہ اعتکاف کی حالت میں اگر آدمی سوتا بھی ہو تب بھی عبادت میں شمار ہوتا ہے۔ اعتکاف میں چونکہ آنا جانا اور ادھر ادھر کے کام بھی کچھ نہیں رہتے، اس لیے عبادت اور اللہ تعالیٰ کی یاد کے علاوہ اور کوئی مشغلہ بھی نہیں رہے گا، لہذا شب قدر کے قدر دانوں کے لیے اعتکاف سے بہتر کوئی صورت نہیں۔ دوستو، اعتکاف کا مقصد صرف وقت گزارنا نہیں بلکہ اللہ کی یاد میں مستغرق ہونا ہے۔ یاد رکھیے، اعتکاف میں آنا گویا اللہ کے گھر کا مہمان بن جانا ہے، اور اللہ اپنے مہمان کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔